بیچتا ہے یعنی بیچنے کے لیے تیار ہے. وہ کنیز بڑے عجیب اور تمسخرانہ انداز میں حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگی. پہلے تو بڑی زور سے ہنسی اور پھر تمسخرانہ انداز میں اور لہجے میں کہنے لگی کہ اگر میرا مالک مجھے بیچ بھی دے تو تجھ جیسا فقیر, بہت ہی ایسے کپڑے تھے ان کے کہ یعنی کوئی بھی اگر دیکھے تو کہے یہ تو بہت ہی غریب, بہت ہی حقیر اور بہت ہی فقیر ہے. تو کہا تجھ جیسا فقیر اگر میرا مالک بیچ بھی دے تو کیا تو خرید لے گا؟ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے بہتر کنیز خرید سکتا ہوں. وہ ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا کہ اس کو بادشاہ کے پاس لے چلو. بادشاہ کے پاس لے گئے. کنیز نے بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا اور پھر بادشاہ کے حکم پر حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. بادشاہ نے کہا کہ اگر میں اس کنیز کو بیچنے کا ارادہ کر بھی لوں تو کیا آپ اس کی قیمت, بہتر قیمت مجھے دے سکتے ہیں؟ مالک بن دینار کہنے لگے اس کی قیمت. اب ذرا انداز دیکھیے گا, بزرگوں کا انداز کیا ہوتا ہے, جو دنیا ترک کر دیتے ہیں, جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, جو خود سپردگی کی منزل پر ہوتے ہیں, جو عشق کے مسافر ہوتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی, واہ اقبال واہ, کیا کہا ہے علامہ اقبال نے کہ عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی. تو یہ عشق کے مسافر تھے. انہوں نے جب یہ بات بادشاہ کی سنی تو کہنے لگے کہ اس کی قیمت مجھ سے پوچھتے ہو؟ اس کی قیمت کھجور کی 2 سڑی ہوئی گٹھلیاں ہی تو ہیں, اس سے زیادہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ میں تو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ کنیزیں خرید سکتا ہوں. بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ آپ نے اتنی تھوڑی قیمت لگائی ہے میری کنیز کی. اب ذرا آپ یہ مکالمہ سنیے, آپ نے اسے اتنا بیکار کیوں سمجھا, اتنی تھوڑی قیمت اس کی کیوں لگائی؟ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ نے کہا کیا کروں بادشاہ, اس کے سودے میں عیب بہت ہیں. بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی میں بھی تو ذرا سنوں کہ کون سے عیب ہیں, اتنے عرصے سے یہ کنیز میرے ساتھ ہے. فرمایا کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس سے بو آتی ہے. اب عیب گنوا رہے ہیں حضرت مالک بن دینار. اگر یہ روز منہ صاف نہ کرے تو اس کا منہ گندا ہو جاتا ہے. کنگھی نہ کرے, تیل نہ لگائے تو بال غبار آلود اور پراگندہ ہو جاتے ہیں. اگر اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو تیرے جیسے عاشق اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں غلاظتیں بھی ہیں اور نجاستیں بھی ہیں, اسے رنج و الم بھی پیش آتے ہیں. اور یہ تو چند ایک ظاہری عیوب ہیں, اب ذرا باطنی عیوب بھی سن لو. یہ بے وفا بھی ہے, آج تیری وفادار ہے کل نہیں ہوگی, کل کسی اور کی وفادار ہوگی. اس کو بھی اسی طرح ملے گی جس طرح آج یہ تجھ سے ملتی ہے. اس کا اعتبار نہیں ہے, لہٰذا میرے پاس اس سے بھی بہتر کنیزیں کم قیمت پر ہیں, چاہو تو خرید لو. بادشاہ حیران و پریشان, کہنے لگا کہ وہ کون سی کنیزیں ہیں؟ اب ناظرین حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ اپنے رنگ میں آئے اور انہوں نے کہا میرے پاس ایسی کنیزیں ہیں جو کافور سے بنی ہیں, زعفران سے بنی ہے, کستوری اور جوہر نور سے بنی ہے, اور ایسی کنیزیں ہیں کہ جو اپنا لعاب اگر کھارے پانی میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے, کسی مردے کو اپنا نغمہ سنا دیں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. اگر میری ایک کنیز اپنی کلائی سورج کے سامنے کھول دے تو سورج شرمندہ ہو جائے. اگر دنیا کی تاریکی پر اس کا حسن ظاہر ہو تو مشرق اور مغرب تک ساری دنیا حسین ہو جائے, روشن ہو جائے. مشک اور زعفران کے ہاتھوں میں پلی ہے, باغوں میں کھلی ہے, یاقوت و مرجان کی شاخوں سے پھل توڑ کے کھاتی ہے,
اور تسنیم کے پانیوں میں نہاتی ہے. بے وفا نہیں ہے, دوستی نبھانے والی ہے. اب بتاؤ تمہاری کنیز اچھی ہے یا میری کنیز اچھی ہے؟ بادشاہ نے کہا کنیزیں تو تمہاری اچھی ہیں مالک, لیکن ان کی قیمت کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے جواب دیا بادشاہ بڑی سستی ہیں میری کنیزیں, بہت سستی ہیں. صرف رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں اور خشیت الہی میں اللہ کے حضور اپنی آنکھ سے آنسوں کے 2 قطرے بہا دے, کچھ دیر کے لیے رو لے, کچھ دیر کے لیے تڑپ لے, میری کنیز تو اتنی ہی قیمت میں تجھے دستیاب ہوگی. بادشاہ یہ سن کر عجیب و غریب کیفیت میں آ گیا, حالت اس کی غیر ہو گئی, کپڑے اپنے پھاڑ دیے, تخت سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت مالک بن دینار کو گلے سے لگا لیا, ماتھا چوم لیا اور کہا کہ میرے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ایک ہی رستہ ہے, بس جس گھمنڈ میں ہے وہ گھمنڈ ترک کر دے, جس غرور میں ہے اس غرور کو چھوڑ دے, جس تکبر میں ہے اس تکبر سے باہر آ جا اور جان لے کہ غرور, تکبر یہ سب اسی کو زیب دیتا ہے جس نے تجھے خلق کیا, جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے تجھے حکومت دی, جس نے تجھے طاقت دی, جس نے تجھے سلطنت دی, جس نے تجھے لوگوں پر حکمراں بنایا. اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دے, اپنی ضد کو چھوڑ دے, یہ کنیزیں تیری ہو جائیں گی. اور رات کی تاریکی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور آنسو بہا, خشیت الہی میں تڑپ, خوف خدا میں بکھر جا اور اس کو پکار, دیکھ سب کچھ تیرا ہے. بس پھر بادشاہ نے ساری جائیداد اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی, لباس فاخرہ اتار دیا, ایک موٹا کھردرا کپڑا زیب تن کر لیا. کنیز نے دیکھا کہ بادشاہ اگر تیرا یہ حال ہو گیا ہے تو مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ وہ کنیز جو جاؤ حشم سے چل رہی تھی, اس نے کہا مجھے کہاں چھوڑ کے جاتا ہے, میں بھی اپنا یہ لباس فاخرہ اتارتی ہوں اور سادگی میں آ جاتی ہوں. اور پھر وہ دونوں جنگل کی طرف چلے گئے. حضرت مالک بن دینار, ناظرین کرام, یہ وہ بزرگ ہیں جو چلتے چلتے گلیوں میں, صحراؤں میں, محلوں میں, شہروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت, اس کا خوف, دیکھیں اس کی محبت بھی ہے اور اس کا خوف بھی ہے. ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھی بھیجا گیا ہے اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن پاک میں 80% خوشخبریاں ہیں, لیکن 20% قرآن پاک میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی موجود ہے. اور یہ ڈر اور خوف ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کامیاب کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے, تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے, ٹی وی بند, تمہارا جتنے تمہاری مصروفیات ہیں, جتنی تمہاری ایکٹیویٹیز ہیں, ان پر پابندی لگا دی جائے گی. یہ خوف دلاتے ہیں اسے تاکہ وہ امتحان میں کامیاب ہوں. اسی طرح ہمیں بھی خوف دلایا جاتا ہے ناظرین تاکہ ہم امتحان میں کامیاب ہوں. ہم بھی دنیا کے امتحان میں ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا ہے. اللہ کا خوف, جبھی تو ہم مار رہے ہیں ایک دوسرے سے, جبھی تو نفرت کر رہے ہیں, برداشت ہم میں نہیں رہی ہے, خوف نکل گیا اللہ کا خوف. ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ خدا سمجھنے لگے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لبوں سے نکلا ہوا لفظ ہی طاقت ہے, اقتدار ہے, حکومت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں راولپنڈی سے نفیسہ بات کر رہی ہوں. جی جی. عامر بھائی, آپ کا پروگرام مجھے بہت ہی پسند ہے اور آپ کی جو بھی بات ہوتی ہے سیدھی دل میں اترتی ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آپ ہمارے گھر کے ممبر ہیں اور ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا بھائی یا جو بھی آپ سمجھیں, کسی چھوٹے کو یا بڑے کو, جس کو بھی, یعنی آپ کے تو سمجھنے والوں میں ایک لمبی لائن شامل ہے. اور آج کی بات کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی تو زبان اتنی پر اثر ہے اور آپ کی بات دل میں اترتی ہے. اس وجہ سے آپ اسپیشلی چھوٹے بچوں سے, اسپیشلی ان سے کہیں